سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان سے کیا مراد ہے اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے، قائم کرنے والا بھی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے اتاری آپ پر کتاب سچائی کے ساتھ۔ مصدقا لما بین یدی، وہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزری۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اسی نے اتارا تورات کو بھی اور انجیل کو بھی۔ من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی نے اتارا معجزات کو۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا۔ لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ پاک غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام آل عمران ہے، جن کا معنی عمران کی اولاد۔ دو مشہور شخصیات عمران کے نام سے گزری ہیں، دونوں ہی نیک اور صالح بزرگ ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران تھے، جن کو موسیٰ ابن عمران کہا جاتا ہے، اور ایک حضرت مریم کے والد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام بھی عمران تھا، اور یہ بھی نیک صالح بزرگ تھے، نبی نہیں تھے لیکن بیت المقدس کے امام اور خطیب تھے۔ انہی کی بیٹی مریم، علماء نے لکھا ہے کہ عمران کا ایک بیٹا تھا جو فوت ہو گیا، تو ان کی اہلیہ جن کا نام حنہ لکھا ہے، انہوں نے منت مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اسی کی امامت کرے گا، اسی کا خیال رکھے گا۔ لیکن اللہ کی شان، جب جنم دیا تو وہ بیٹے کی بجائے بیٹی تھی، جس کا نام مریم رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین نے آگے اسی صورت میں اس پورے واقعے کو ذکر کیا اور فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، بعض بیٹیاں بھی بیٹوں سے بڑھ کر خدمت کرنے والی ہوتی ہیں۔
لہذا اسی بیٹی کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دو، اور پھر اسی بیٹی کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا۔ اس کا تذکرہ بھی اسی صورت مبارکہ میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی مناسبت سے اس صورت مبارکہ کو سورۃ آل عمران کا نام دیا گیا۔ اس کی پہلی 83 آیات وہ ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا تھا نجران سے، یمن کا ایک علاقہ ہے نجران، وہاں سے ایک وفد آیا تھا۔ وہ وفد کے لوگ تھے عیسائی، ان میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، بڑے بڑے لاٹ اور پادری بھی تھے۔ علماء نے لکھا یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا۔ جب یہ مدینہ منورہ میں آیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کے 2 مقصد لکھے ان کے آنے کے۔ ایک مقصد تو یہ لکھا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو اللہ رب العالمین نے ہر جانب سے فتح عطا کی، مدینہ منورہ میں بھی آپ کو استحکام ملا، یہودی جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، کچھ کو قتل کیا گیا، تو ان عیسائیوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اب ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو ایک مقصد تو ان کے آنے کا یہ تھا کہ ہم آپ سے چھیڑ خانی نہیں کرتے، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، سیاسی مقصد یہ تھا۔ اور ایک مذہبی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنا عقیدہ آپ سے بحث و مباحثہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ 2 ان کے بڑے عقیدے تھے، اور انہی کی خاص طور پہ تردید کی گئی ہے ان آیات مبارکہ میں، اور آگے تقریباً 83 آیات مبارکہ تک۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنم دیا نہ اس نے کسی سے جنم لیا۔ اللہ رب العالمین اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور خدا اور الہ ہونے کے لائق وہی ہوتا ہے جس کا وجود اپنا بھی ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ وہ دوسروں کو بھی قائم کرنے والا ہو، اسی کو الہ کہا جا سکتا ہے۔ جو خود اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے وہ الہ معبود نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا بھائی ہمارے پاس تو اتنا بڑا کوئی گھر یا ہال نہیں ہے جہاں ہم تمہیں 60 بندوں کو اکٹھے ٹھہرا سکیں، لہذا تم 2-2 4-4 6-6 گھر کے مختلف گھروں میں ٹھہر جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم نے ٹھہرنا ہے تو اکٹھے ٹھہرنا ہے۔ ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ ہم علیحدہ علیحدہ ٹھہریں گے تو یہ تبلیغ کریں گے تو ہمارے سادے بندے وہ تو ان سے متاثر ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، تو لہٰذا اکٹھے رہیں گے، ذرا ان کو تبلیغ کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور اگر تبلیغ کریں گے بھی تو ہم اپنے لوگوں کو خود ہی سنبھال لیں گے۔ علماء نے لکھا 3 بڑے بڑے ان کے اندر سردار تھے، ایک کا نام عبد المسیح تھا، ایک اسی کا مشیر اور وزیر اہم تھا، اور ایک بڑا پادری تھا ابو حارثہ ابن علقمہ یا حارثہ ابن علقمہ۔ یہ 3 بڑے تھے، باقی سب انہی کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا بھی پھر ہمارے پاس مسجد کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہے، پھر مسجد میں ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم مسجد میں ٹھہر جاتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں ہی ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنی عبادت بھی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا شوق سے کرو،
مسجد ہے، تم بھی عبادت کرنا چاہتے ہو، شوق سے کرو۔ ذرا غور کریں میرے عزیز دوستو، آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لیتے ہیں، محمدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور مسجد میں اپنے مسلمان بھائی کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بعض احباب کہیں جاتے ہیں تو باقاعدہ کہتے ہیں جی مسجد دھو لو، پلید لوگ آ گئے، مسجد کو دھو لو۔ نعوذ باللہ من ذلک، یہ ہماری کجرویاں ہیں۔ آج ہم کسی دوسرے فرقے کے بندے کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ ہماری مسجد میں کیوں آیا؟ میرے محترم دوستو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق یہ تھے کہ دوسرا فرقہ نہیں، دوسرا مذہب ہے، عیسائیت ہے، اور ان کو آپ مسجد میں ٹھہرا رہے ہیں، ان کا بندوبست کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی عبادت کرنی، آپ اس کی بھی اجازت دے رہے ہیں، کر لو عبادت۔ یہ اخلاق ہیں، یہ شان ہے کریمی جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ بہرحال یہ وفد جتنے دن بھی ٹھہرا، مسجد میں ٹھہرا، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹاک ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے، الہ ہونے کے، معبود ہونے کے دلائل پیش کیے۔ دلائل کیا پیش کیے؟ کہنے لگے جی آپ کے قرآن کریم میں ہی آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، قرآن کریم میں ہی آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھیں واپس آ جاتی، قرآن کریم میں ہی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ بالکل تندرست ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے مٹی کے مجسمے بنا کے لائے جاتے، پرندوں کی شکلیں یا صورتیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ ہو جاتے۔ تو یہ سارے امور وہی کر سکتا ہے جو الہ ہو، مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینا کرنا، یہ الہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی ہے، اور پھر ان کے اللہ کا بیٹا ہونے کے دلیل یہ دیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ ان کو دلائل دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو بیٹا ہوتا ہے اس میں باپ کی مشابہت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بیٹے میں باپ کی مشابہت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے تسلیم کیا جی بالکل بیٹے میں باپ کی مشابہت ہوتی ہے، شکل و صورت میں یا اخلاق میں یا کردار میں یا طبیعت مزاج میں بیٹا عام طور پہ باپ کے مشابہ ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی کوئی چیز مشابہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہاں تو قرآن یہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو پھر بیٹا اللہ کا کیسے ہو گیا؟ یا تو بیٹے میں مشابہت مانو تو یہ اصول غلط ہو گیا، اللہ جیسا کوئی نہیں، اور اگر مشابہت نہیں تو پھر وہ بیٹا کیسا ہے جو باپ کے مشابہ نہیں۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ پہ فنا آتی ہے، اللہ کبھی فنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، اللہ تو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ موت نہیں آئے گی؟ انہوں نے کہا جی بالکل آئے گی۔ فرمایا پھر وہ کیسے الہ ہے جس پہ موت آ جائے؟ وہ الہ کیسا ہو سکتا ہے جو اپنے پیدا ہونے میں بھی ایک وجود کا محتاج ہے اور پھر اس پہ فنا بھی آئے گی؟ وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پہ زندہ موجود ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ بھی غلط ہے ان کے متعلق کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا، صلیب کا نشان انہوں نے اسی لیے بنایا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے۔
ہم کہتے ہیں کہ سولی پہ نہیں چڑھے، قرآن کریم نے ہمیں بتایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی چڑھے ہیں، ان کی شبیہ وہ سولی چڑھائی گئی ہے، وہ تو آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس وقت زمین ظلم اور جور اور زیادتیوں سے بھری پڑی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے گئے، یعنی اٹھائے گئے، تو اس وقت ان کی عمر 33 برس تھی، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی ان کی۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو یمن کے ایک قبیلہ ازد میں ان کی شادی ہوگی۔ اللہ پاک ان کو 2 بیٹے بھی عطا کرے گا، ایک بیٹے کا نام ہوگا موسیٰ اور دوسرے بیٹے کا نام ہوگا محمد، یہ نام رکھیں گے وہ اپنے بیٹے کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی شریعت کو نافذ کریں گے، اور پھر ان پہ موت بھی آئے گی، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن بھی ہوں گے۔ تو جس پہ موت آئے، جس کی تدفین ہو، وہ بھلا خدا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل رہے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کے وجود کا محتاج ہے، بتاؤ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو کسی سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف دلائل دیے، اور انہی دلائل کو اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ میں پھر ذکر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ فرمایا الحی لا الہ الا ہو، یہ ایک دعویٰ ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس دعوے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ الحی، وہ زندہ ہے، اس کا وجود اپنا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز دوسرے کی محتاج ہے، ایک واحد ہستی اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، نہ اپنے وجود میں محتاج ہے، نہ کوئی اس کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ وہ کسی چیز کا محتاج، وہ اللہ ہے جو ہر قسم کے نقص اور کمی سے پاک ہے۔ وہ صرف زندہ نہیں بلکہ القیوم، وہ دوسروں کو بھی تھامنے والا ہے، اس نے سب کو تھاما ہوا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر اور حدیث کی دیگر کتابوں میں حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ یزید نہیں ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، یہ دوسرے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اعظم، اللہ رب العالمین کا اسم اعظم جس نام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، وہ نام لے کر جب دعا کی جاتی ہے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اسم اعظم جو ہے وہ اسی آیت میں چھپا ہوا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، انہی آیات میں وہ اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 132 ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، فرمایا کہ اس آیت میں وہ اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ یعنی یہ 2 آیات ایسی ہیں جب ان 2 آیات مبارکہ کو پڑھ کے دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے، الحی القیوم اس دعوے کی 2 دلیلیں ہیں۔ یہ 2 دلیلیں ایسی ہیں جو عقلی دلیل ہیں، عقل تسلیم کرتی ہے کہ بھائی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور کوئی ایسا ہونا چاہیے جس نے سب کو تھاما ہوا ہو، پوری کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہو، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اسی توحید کی
منقولی دلیل بیان کی ہے۔ یہ تو عقلی دلیل ہے، آگے نقلی دلیل ہے۔ نقلی کا معنی جو منقول چلی آ گئی ہے، اور اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ تورات والے بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، انجیل والے بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، قرآن والے بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، 1.25 لاکھ نبی کم و بیش علیہم الصلاۃ والسلام، سارے نبیوں کی دعوت سب سے پہلی کیا رہی؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اتنے لوگ مل کر ایک بات کہیں جن کا آپس میں رابطہ بھی کوئی نہیں، زمانے بھی مختلف ہیں، علاقے بھی مختلف ہیں، درمیان میں کوئی ایسا واسطہ بھی نہیں کہ ان کی آپس میں کوئی کانٹیکٹ ہو گیا ہو، کوئی ان کی آپس میں گروپنگ نہیں ہے، اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے علاقے میں بہت دور دراز کے رہنے والے ایک ہی بات پر متفق ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ اتنے لوگ کوئی کملے نہیں کہ وہ ایک ہی بات پر متفق ہو گئے۔ اگر سر دست کوئی آدمی اس بات کو بھی چھوڑ دے کہ یہ سارے نبی تھے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو اللہ پاک نے بتایا، ہمارا ایمان ہے، لیکن کوئی صرف توحید دیکھنے کے لیے اتنی بات پہ غور کر لے کہ آدم سے لے کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد کے اندر، بلکہ کروڑوں کی تعداد کے اندر، مختلف علاقوں کے رہنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف زمانوں کے رہنے والے، آپس میں کوئی ربط کا کوئی واسطہ کوئی تعلق بھی نہیں، اور سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ تو یہ سارے لوگ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ غلط بات پہ اتفاق ہو گیا ان کا۔ یہی کہا جائے گا، اسی بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ جب اتنے لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بات سچی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی جو سچی کتاب ہے، اس سے مراد قرآن کریم ہے، مصدقہ، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے لما بین یدی، ان ساری کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر گئی۔ قرآن کریم نے کسی ایک کتاب کا بھی انکار نہیں کیا، اس کو جھٹلایا نہیں، اپنے اپنے وقت میں سب سچی تھی۔ تورات کو بھی اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ انجیل کو بھی اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگرچہ بعد میں تورات انجیل ماننے والوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، اب جو موجودہ تورات انجیل ہے اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے اتاری ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا، یہ وہی قرآن کریم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے ہدی للناس، یہ تورات اور انجیل لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، اب ان کا زمانہ بیت گیا، اب پوری دنیا کی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے معجزات بھی اتارے، فرقان۔ فرقان کا ایک معنی علماء نے قرآن کریم کیا ہے، اور زیادہ تر مفسرین نے فرمایا فرقان سے مراد معجزات ہے، ایسے معجزات جو بالکل نکھار کے اسلام کو سامنے لے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار معجزات سے نوازا تھا، اور فرمایا اللہ پاک نے آخر میں کہ وہ لوگ جو اس پیغام کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ پھر یاد رکھیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ پاک غالب بھی ہے، اللہ انتقام بھی لے سکتا ہے، اس لیے اللہ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے پیغام کو تسلیم کر لو۔ ان آیات مبارکہ میں قرآن کریم کی حقانیت بھی آ گئی، آخرت کی بات بھی آ گئی، عذاب شدید کے ضمن میں اللہ کی توحید کا ذکر بھی ہو گیا، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر بھی آ گیا۔ یہ 4 بنیادی مضامین ہیں اسلام کے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے تمام مضامین کو تسلیم کرنے کی اور اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت